پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسانوں کو اس کی تفصیل بتائی کہ دیکھو سیدھا راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے، فرق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بتا دیا کہ 3 طرح کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے کے اوپر چل رہے ہیں، ان کی 5 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کو مانتے نہیں ہیں، یہ کافر ہیں۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ رب العزت کو زبان سے تو مانتے ہیں مگر دل سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے، یہ منافقین کا گروہ ہے۔ تو ایک گروہ وہ ہے جو سیدھے راستے پر چل رہا ہے، اور 2 گروہ وہ ہیں کہ جو غلط راستے پر ہیں، جہنم کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں۔ ان سب کا اللہ رب العزت نے 2 رکوع کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر فرما دیا۔ اس سارا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی پوری کی پوری توحید کی، اللہ رب العزت نے اپنی پوری ایمان کی دعوت کا خلاصہ اس رکوع کے اندر نازل فرمایا۔ اگر پورے کے پورے قرآن کریم کا خلاصہ نکالا جائے اور پوری کی پوری ایمان کی دعوت کا خلاصہ نکالا جائے تو وہ 3 باتیں نکلتی ہیں۔ ایک توحید، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرنا۔ دوسرا رسالت، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت کا آخری نبی ماننا۔ اور تیسرا آخرت۔ توحید، رسالت اور آخرت، یہ 3 بنیادی عقائد ہیں جن عقائد کے اوپر پورے کے پورے ایمان کی بنیاد اور ایمان کی عمارت کھڑی ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس رکوع کی ابتدا میں انہی 3 عقائد کی طرف نشاندہی فرمائی اور اسی کی دعوت دی ہے۔ چنانچہ یہ رکوع شروع فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہ توحید کے اللہ رب العزت نے یہاں پر وہ اپنی وحدانیت کو یہاں پر ذکر فرما دیا۔ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی تم عبادت کرو۔ یہ ایک ایسا پیغام ہے جس پیغام کو لے کر 1,24,000 انبیاء دنیا کے اندر تشریف لائے۔ ہر نبی نے آ کر یہی دعوت دی۔ چنانچہ قرآن کریم میں مختلف انبیاء کے قصے ذکر ہیں، ہر کسی کے ساتھ یہی ہے کہ ہر نبی نے آ کے یہی کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم، اللہ رب العزت کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ سورۃ الشعراء میں 19ویں پارے میں مختلف انبیاء کا ذکر ہے، ہر کسی نے یہی بات کی، یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ اور یہی بات قرآن کریم بھی کہہ رہا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں، اپنے پروردگار کی، اپنے پالنے والے رب کی تم عبادت کرو۔ مگر اس دعوت میں اور پچھلے انبیاء کی دعوت میں ایک فرق ہے۔ پچھلے انبیاء کی جو دعوت قرآن کریم نے ذکر کی وہ لفظ ہے یا قوم، اے میری قوم، یعنی جو نبی جس قوم کے اندر اترا اس نے اسی قوم کو ہی دعوت دی اور اسی کو اپنا خطاب کیا۔ مگر اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کسی ایک قوم کا نبی بنا کے نہیں بھیجا، بلکہ سارے عالم کا نبی بنا کے بھیجا، پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کے بھیجا۔ لہٰذا اللہ نے یا قوم کا لفظ ذکر نہیں فرمایا، بلکہ لفظ ذکر فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ اس میں ایک نقطہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ اے وہ لوگوں جو پچھلے انبیاء کے اوپر ایمان لا چکے ہو، اب تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ تم بھی یا ایھا الناس کے اندر شامل ہو گئے، تمہیں بھی پچھلے نبی کے ساتھ ساتھ اس آخری نبی کے اوپر ایمان لانا ہوگا۔ لہٰذا کوئی بھی شخص یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ میں پچھلے انبیاء پر ایمان لاتا تھا، یہ بات میرے لیے کافی ہے، نہیں، تمام کے تمام لوگوں کو خطاب کیا، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی تم عبادت کرو۔ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور یہ وہی ذات ہے جس نے تم سے پچھلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ یعنی اللہ رب العزت نے یہاں سے اپنا تعارف کروایا۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف قرآن کریم میں 2 مختلف طریقوں سے ہے۔
ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی صفات کو ذکر فرمایا، جیسے سورہ اخلاص کے اندر ہے، سورہ حشر کے آخری رکوع میں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، تو یہ بھی اللہ کا تعارف ہے۔ اور ایک تعارف ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی وجود کے دلائل کو ذکر فرمایا کہ میں نے یہ کیا ہے، تمہارے لیے یہ کام کیے ہیں، تم اس کے ذریعے سے میرے وجود کے اوپر غور و فکر کرو تو تمہیں سمجھ آئے گی بات کہ اس دنیا کو کوئی بنانے والا ہے، اور وہی ذات ہے جو تمہیں مخاطب کر کے کہہ رہی ہے کہ تم اس کی عبادت کرو۔ لہٰذا یہاں پر جو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، یہاں سے آگے اللہ رب العزت اپنی وجود کے اوپر دلائل کو ذکر فرما رہے ہیں۔ یہ وہ دلیلیں ہیں کہ جو عقلی طور پہ انسان سوچے، ہر عام انسان اس بارے میں سوچ سکتا ہے اور سوچ کے اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ تو پہلی دلیل ذکر فرمائی الذی خلقکم والذین من قبلکم، یہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پچھلے لوگوں کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ یہ تخلیق کا جو مسئلہ ہے یہ اتنا آسان سی بات ہے کہ اس کو مسلمان کافر بھی اس بات کو مانتا ہے۔ جو مشرکین مکہ تھے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، مگر جب کوئی ان سے سوال کرتا تھا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم، جب ان سے کوئی یہ بات پوچھے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور بالضرور یہ یہی بات کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتے ہیں، یہ بات کافر بھی مانتا ہے، مشرک بھی مانتا ہے، ایمان والا بھی مانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی پہلی دلیل یہی ذکر فرمائی الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، اور صرف تمہیں پیدا نہیں کیا بلکہ تمہارے جو آباء و اجداد اس دنیا میں گزرے ہیں ان کو بھی اللہ رب العزت ہی نے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت کے دلائل کو وحدانیت کے سمجھنے سے پہلے ایک اصول کو ذہن میں رکھیں۔ ہم جب کسی چیز کے اوپر تحقیق کرتے ہیں تو اس تحقیق کے لیے لفظ کیوں کا بہت استعمال ہوتا ہے، یہ کام کیوں ہوا، کیوں؟ مگر ایمان والے کے اور کافر کے کیوں میں بڑا فرق ہے۔ ایمان والا کیوں کرتا ہے، مگر ایک حد پہ جا کے وہ کہہ دیتا ہے کہ جی آگے اللہ کی مرضی تھی۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کی وفات ہو جائے تو لوگ پوچھتے ہیں بھائی کیسے ہو گئی، کیوں ہو گئی وفات؟ بتاتے ہیں کہ جی یہ فلاں بیمار تھا، اس کو یہ بیماری لگ گئی تھی۔ بھائی یہ بیماری کیسی لگ گئی تھی؟ اللہ کی مرضی، اللہ نے اس کا وقت لکھا ہوا تھا، یہ تو بہانہ بن گیا۔ آج ہر مومن یہی بات کہتا ہے۔ کافر سے پوچھو تو وہ اس کیوں کے پیچھے چلتا رہتا ہے، وہ ایک کیوں کے پیچھے دوسری کے پیچھے تیسری۔ اور جو ملحدین کا گروہ ہے، ایتھیس جو کہلاتے ہیں، جو دہریے کہلاتے ہیں، اللہ کے وجود ہی کا انکار جنہوں نے کیا ہے، وہ بھی اس کیوں کے پیچھے چلتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم لاجک کے بغیر دنیا میں کسی چیز کو نہیں مانتے۔ مگر ایک بات پکی ہے، اس کیوں کا دروازہ ان کے اوپر بھی ایک جگہ پہ جا کے بند ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی اللہ نہ کرے کسی کا گھر جل جائے تو پوچھا جاتا ہے بھئی یہ گھر کیسے جل گیا؟ بات یہ ہے کہ یہاں پر لکڑیوں کا ایک گٹھر رکھا تھا، اس کے اوپر آگ لگ گئی۔ بھئی لکڑیوں کے گٹھرے کے اوپر کیوں آگ لگ گئی؟ اس لیے کہ لکڑیاں خشک پڑی تھیں۔ خشک لکڑی پہ کیوں آگ لگ گئی؟ اس لیے کہ خشک لکڑی پر آگ لگا کرتی ہے، اور آگ کی تاثیر ہے کہ وہ چیزوں کو جلایا کرتی ہے۔ بھئی آگ کی تاثیر کیوں ہے کہ یہ جلاتی ہے؟ اب یہاں پہ جا کے ملحد اور یہاں پہ جا کے کافر بھی خاموش ہو جاتا ہے۔ وہ آگے سے کہہ جائے جی یہ قدرت کا نظام ہے، یہ نیچر کی بات ہے۔ جہاں وہ یہ بات کہتا ہے کہ یہ قدرت کی نشانی ہے، یہ قدرت کا نظام ہے، یہ نیچر کا اصول ہے، وہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے وجود کا ان لوگوں سے اقرار کرایا کہ دیکھو اگر تم جہاں پر قدرت کو مان رہے ہو وہاں پر تم اس واجب الوجود ذات کو مانو، تم یہ سمجھو کہ یہ خود بخود نہیں ہو گیا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ذات موجود ہے۔ تو یہ جتنے دلائل اللہ رب العزت نے آگے دیے ہیں یہ اس کیوں کا جواب ہے ان کافر اور ان ملحدین کے نام پر کہ جو اللہ کے وجود ہی کا انکار کر دیتے ہیں۔ اس وجود باری تعالیٰ پہ ہمارے بڑوں نے مختلف قسم کے دلائل دیے ہیں۔ ایک دیہاتی آدمی تھا، اس سے کسی نے پوچھا جی آپ بتائیں اللہ رب العزت کے وجود کے اوپر بھی کوئی دلیل ہے؟ اس نے آگے سے کہا سبحان اللہ، صحرا کے اندر
مینگنیوں کے ذریعے سے تم پہچان لیتے ہو کہ یہاں سے کوئی اونٹ گزرا ہے، صحرا کے اندر کسی آدمی کے پاؤں کے نشانات سے تم پہچان لیتے ہو کہ یہاں سے کوئی آدمی گزرا ہے۔ اتنا بڑا کارخانہ جس ذات نے بنا دیا کہ جس کے اندر آسمان بھی ہے، زمین بھی ہے، ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، یہ ساری باتیں تمہیں کسی بات کے اوپر دلالت نہیں کرتی کہ ان سب کے بنانے والا بھی کوئی موجود ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی چند دہریوں نے آ کے سوال کیا، ایتھیس قسم کے لوگ تھے، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے۔ اس واقعے کو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اسی مقام پہ لکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ جی اللہ رب العزت کے وجود پر کوئی دلیل ہمیں دیں۔ امام صاحب نے کہا دیکھو اس وقت میں بہت پریشان ہوں، ابھی مجھے ڈسٹرب نہ کرو، میں بہت غور و فکر کر رہا ہوں کسی معاملے کے اندر، میں تم سے ابھی بات نہیں کر سکتا، بعد میں کبھی آنا۔ انہوں نے کہا جناب اللہ رب العزت کے وجود سے بڑا بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو اتنا بڑا مسئلہ ہے، آپ اس کو ہٹا کے کہہ رہے ہیں کہ میں کسی اور کام میں مصروف ہوں، بھلا آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ سامنے یہاں پر ایک درخت تھا، وہ درخت اچانک سے گر کے کٹا اور اس میں سے لکڑیاں جو تھیں اس سے تختے بننا شروع ہو گئے، پھر وہ تختے آپس میں جڑے اور جڑ کر ایک کشتی بن گئی، پھر وہ کشتی یہاں سے نکلی اور سمندر میں پہنچ گئی، وہاں پہ اس نے لوگوں کو اپنے اوپر بٹھایا، سوار کیا اور لوگوں کو سوار کر کے دریا پار کرایا بغیر کسی ملاح کے، اور جب دریا پار ہو گیا تو وہاں پر اس کشتی نے لوگوں سے کرایہ بھی وصول کیا۔ اب ان دہریوں نے مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو تم جس کو اپنا امام مانتے ہو اس کا حال یہ ہے کہ اس کا دماغ ہی خراب ہو چکا ہے، بھلا کبھی لکڑی بھی خود کٹ کے کشتی بنا کرتی ہے؟ اور بھلا کبھی کوئی کشتی بھی خود چلا کرتی ہے؟ یہ کیسے ناممکن باتیں یہ کر رہے ہیں؟ امام صاحب نے اس وقت پہ فرمایا کہ بھائی اگر کشتی خود نہیں بن سکتی تو اتنا بڑا عالم خود بخود کیسے بن سکتا ہے؟ یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، اور اگر کشتی خود بخود نہیں چل سکتی تو سارا کا سارا عالم بغیر کسی چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے؟ یقیناً اس کا چلانے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے۔ اگر تم اس کائنات میں غور و فکر کرو گے تو تمہیں اس بات پر، اس نتیجے پر ہی پہنچو گے کہ اس کائنات کا بنانے والی ذات اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کسی نے سوال کیا، حضرت اللہ کے وجود کے اوپر کوئی دلیل دیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جہاں کھڑے تھے اس کے اوپر شہتوت کا درخت تھا، انہوں نے کہا کہ جو شہتوت کا پتہ ہے نا یہ اللہ کے وجود کو سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ وہ شخص حیران ہو گیا، جی شہتوت کے پتے سے اللہ کے وجود کو کیسے پہچانیں گے؟ کہا دیکھو یہ شہتوت کا پتہ ہے، یہ بکری کھاتی ہے، جب بکری یہ کھاتی ہے تو اس کے کھانے کی وجہ سے وہ مینگنیاں کرتی ہے، ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو اس کی وجہ سے ریشم بنتا ہے، شہد کی مکھی کھاتی ہے تو اس کی وجہ سے شہد نکلا کرتا ہے، ہرنی اس چیز کو کھاتی ہے، اسی شہتوت کے پتے کو کھاتی ہے تو کستوری نکلا کرتی ہے۔ ایک شہتوت کے پتے سے اتنی مختلف چیزوں کا نکلنا یہ اللہ رب العزت کی ذات کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا کہ جو اتنا بڑا نظام چلانے والا ہو۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو اشعار میں ذکر کیا، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، ہیچ آہن خود بخود تیغے نہ شد۔ کوئی بھی چیز دنیا میں خود بخود چیز نہیں بن سکتی، اس چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی لوہا خود بخود تلوار نہیں بن جاتا، اس کو کوئی نہ کوئی بنانے والا موجود ہوتا ہے، اور اس بنانے والی ذات اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے۔ ہر گیا کہ از زمین رویت وحدہ لا شریک لہ گویت، زمین کے اوپر جو گھاس اگتی ہے تو ہر گھاس کا پتا اس بات کا اقرار کر رہا ہوتا ہے اپنی زبان حال سے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہی کی ذات ہے جس نے مجھے اس زمین سے نکالا۔ تو اللہ رب العزت نے اسی کی طرف قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا کہ تم میری ذات کے اندر غور و فکر کرنا چاہتے ہو، اپنی پیدائش کے اوپر غور کر لو، تمہیں کس نے بنایا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم،
تم سے پچھلے لوگوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ رب العزت کی گرفت سے بچ سکو۔ تمہیں جو اللہ رب العزت کی عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ حکم اس وجہ سے دیا جا رہا ہے تاکہ تم اللہ رب العزت کی گرفت سے بچ سکو، قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچ سکو، اس لیے تمہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات ہے جس نے اس زمین کو بچھونا بنایا، یعنی اس زمین کو ایسا ہموار بنایا کہ جس کے اوپر انسان چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، آرام بھی کرتا ہے، بیٹھتا بھی ہے۔ تو اس زمین کو اتنا ہموار بنانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ والسماء بناء، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا، ایسی چھت جس کے اندر کسی قسم کا ستون نہیں۔ ہماری اس مسجد کا یہ چھت موجود ہے تو چھوٹا سا حصہ ہے، لیکن آپ گنیں اس کے اندر کتنے پلر موجود ہیں، کتنے ستونوں کی ضرورت ہے، جس کے بعد جا کے یہ چھت بن رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنا بڑا آسمان کھڑا فرما دیا بغیر کسی ستون کے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اس کے احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ اس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی کو نازل فرمایا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، جب وہ پانی زمین پر برستا ہے، اس پانی کے ذریعے سے پھل اللہ رب العزت اس زمین سے اگا دیتے ہیں۔ رِزْقًا لَكُمْ، یہ پھل، یہ اناج تمہارے لیے تمہارا رزق ہے۔ لہٰذا جس پروردگار کی اتنی نعمتیں تمہارے اوپر ہیں، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اس پروردگار کے ساتھ کسی کو بھی اپنے لیے شریک نہ کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم یہ بات جانتے ہو کہ تمہیں بنانے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ جب تم یہ بات جانتے ہو تو جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کے ساتھ کسی ذات کو شریک ٹھہراؤ، یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو اس بات کے باوجود کہ اس اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا۔ تو یہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ اس شرک کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت باریک بینی کا لحاظ فرمایا، کہیں پر بھی شرک کی کوئی بات، کوئی بو محسوس ہوتی، وہیں پر اس کی جڑ کو کاٹ دیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ذکر کیا، ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں وہی ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک جو تھا وہ فوراً سرخ ہو گیا۔ فرمایا، اجعلتنی للہ ندا، کیا تم مجھے اللہ کے ساتھ شریک کرنا چاہتا ہے؟ ما شاء اللہ وحدہ، اللہ رب العزت کی ذات اکیلی ذات ہے، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، تم مجھے اللہ کے ساتھ کسی معاملے میں شریک نہ کرو۔ جب نبی کو کسی کام کے اندر شریک نہیں کیا جا سکتا تو بعد کے اولیاء کو کس طرح شریک کیا جا سکتا ہے؟ افسوس ہے ان لوگوں کے اوپر جو بعد کے لوگوں کو، مختلف قسم کے بزرگوں کو، ولیوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ آگے اللہ رب العزت نے رسالت کے اوپر بات کو فرمایا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر تمہیں اس بات میں کسی قسم کا شک و شبہ ہے جو ہم نے اس اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی، یعنی قرآن کریم کے اوپر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے اوپر کسی قسم کا شک و شبہ ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی چھوٹی سی ایک صورت لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اکیلے یہ کام نہ کرو، اپنے ساتھ جس کسی کو تم شامل کرنا چاہو کر لو، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اس قرآن کو اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے اپنی طرف سے، یہ انسانوں کا بنایا ہوا کلام ہے، تو اس جیسی کوئی چھوٹی سی صورت لے آؤ۔ اس امت کے اندر بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء گزرے ہیں۔ اسی زمانے کا عربوں کا ایک شاعر تھا، اس کا نام تھا صحبان وائل، مشرک تھا، مگر اتنا فصیح و بلیغ قسم کا آدمی تھا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب سے پیدا ہوا اس وقت سے لے کے موت تک ایک جملہ جو منہ سے نکلا اسی بات کو دوبارہ ریپیٹ کرنا تھا تو وہی جملہ دوبارہ منہ سے نہیں نکلا۔ ایک مرتبہ ایک جملہ کہہ دیا، پوری زندگی اس جملے کو دوبارہ نہیں کہا، ہر مرتبہ ایک نیا جملہ لے کے آیا۔ ایسا فصیح و بلیغ قسم کا آدمی تھا۔
مگر قرآن کریم کی مثال لانے سے وہ بھی قاصر ہو گیا۔ مسیلمہ کذاب نے اس قرآن کریم جیسی ایک چھوٹی سی صورت بنانے کی کوشش کی۔ اس نے جو الفاظ ذکر کیے آپ ان الفاظ کو سنیں اور اس کے بعد اس کے اوپر خوب ہنسیں۔ اس نے ایک بولا کہ جی مجھ پر بھی وحی نازل ہوئی ہے۔ کیا وحی نازل ہوئی؟ کہتے ہیں یا وبر انما انت اذنان وصدر وسائرک حقر فقر۔ ترجمہ کیا بنے گا؟ اے چوہے، اے چھوٹے چوہے، تیری ذات تو صرف اس چیز کا نام ہے کہ تیرے دو بڑے بڑے کان ہیں اور تیرا سینہ ہے، اس کے علاوہ تو تیری کوئی چیز نہیں ہے، تو حقیر فقیر قسم کی ذات ہے، تو ناچیز قسم کی چیز ہے۔ تو کہا کرتا تھا کہ یہ میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے۔ اب اس کا ذرا تقابلہ کریں قرآن کریم کے ساتھ۔ تو 1400 سال پہلے بھی ایسے بدبخت پیدا ہوئے اور 1400 سال بعد بھی ایسے بدبخت پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ اس کے الفاظ تو عربی میں تھے، آنے والوں نے تو اس سے اوپر تماشا کر دیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی یہ کہا کرتا تھا جی میرے اوپر بھی وحی نازل ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ چند نوجوانوں نے اس کے گھر کو گھیر لیا کہ جی ہم اس کو قتل کر کے رہیں گے۔ جب لوگوں نے اس کو گھیرا تو اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ بھائی آپ باہر جائیں اور جا کر لوگوں سے بات چیت کریں، آپ گھر کے اندر کیوں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں میں گھر کے اندر ہوں کیونکہ میرے اوپر ایک فرشتہ ٹیچی نام کا فرشتہ آیا تھا۔ یہ اس کی کتابوں کے اندر الفاظ لکھے ہیں، ٹیچی نام کا ایک فرشتہ آیا تھا اور اس نے میرے اوپر وحی کی ہے۔ بیوی نے پوچھا جی کیا وحی کی ہے؟ کہتا ہے کہ اس نے وحی کی ہے یا ایھا النبی اندر ہی رہیو، اے نبی تو اندر ہی رہ۔ ایک اور جگہ پہ کہتا ہے کہ جی میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے۔ بھائی کیا وحی نازل ہوئی ہے؟ کہتے ہیں انگلش میں نازل ہوئی ہے۔ بھائی انگلش میں کیا وحی نازل ہوئی ہے؟ میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے گو ٹو ضلع پشاور، تم یہاں سے پشاور چلے جاؤ۔ اب اس بدبخت کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ضلع کو انگریزی کے اندر ڈسٹرکٹ کہا جاتا ہے، اگر انگلش ہی بولنی ہے تو پوری بول لو۔ اللہ رب العزت نے ان کی زبانوں سے اس بات کو صادر کر کے خود بتا دیا کہ قرآن کریم کے مقابلے میں اگر تم کوئی کتاب کیا کوئی صورت لانے کی بھی کوشش کرو گے تمہاری عقلیں خبت ہو جائیں گی۔ لہٰذا اگر تم اس جیسی کوئی صورت لا سکتے ہو تو واقعی یہ قرآن کریم اللہ رب العزت کا کلام ہے، اگر لا سکتے ہو تو یہ کسی مخلوق کا کلام ہے، اور اگر نہیں لا سکتے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے وَلَن تَفْعَلُوا، قیامت تک تم یہ کام نہیں کر سکو گے۔ ایسا چیلنج قرآن کریم کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، اتنی ٹھوس بات کی، وَلَن تَفْعَلُوا، تم قیامت تک یہ کام ہرگز نہیں کر سکو گے۔ جب نہیں کر سکتے فَاتَّقُوا النَّارَ، اس آگ سے ڈرو، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس کو تیار کیا گیا ہے کافروں کے لیے۔ تو یہ قرآن کریم کی حقانیت انسانوں کو یہاں پر اللہ رب العزت نے سمجھا دی کہ قرآن کریم کی حقانیت کو اس زمانے کے کافر بھی مانتے تھے، آج کے زمانے کے کافر بھی مانتے ہیں۔ ایک فرینچ آتھر ہے، اس کا نام تھا کونٹ ہینری، اس نے اپنی ایک کتاب لکھی فرینچ زبان میں، اس کا ترجمہ عربی کے اندر ایک مصر کے مشہور مصنف ہیں احمد فتحی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کیا۔ اس کا ایک پیراگراف آپ سنیں اور سمجھیں کہ قرآن کریم کی حقانیت پر ایمان والے تو دور کی بات، کافر بھی اس کا اقرار کیا کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے عقل حیران ہے کہ اس قسم کا کلام ایسے شخص کی زبان سے کیوں کر ادا ہوا جو بالکل امی تھا۔ تمام مشرق و مغرب نے اقرار کر لیا کہ نوع انسانی لفظاً و معناً اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے۔ یہ وہی کلام ہے جس کی بلند انشاء پردازی نے عمر بن خطاب کو مطمئن کر دیا، ان کو خدا کا معترف ہونا پڑا۔ یہ وہی کلام ہے کہ جب یحییٰ علیہ السلام کی ولادت سے متعلق اس کے جملے جعفر بن ابی طالب نے حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں پڑھے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بشپ چلا اٹھا، یہ کلام اسی سر چشمہ سے نکلا ہے جس سے عیسیٰ علیہ السلام کا کلام نکلا تھا۔ تو قرآن کریم کی حقانیت کو جس کسی نے بھی اس میں غور کیا وہ اس بات کے اوپر ہی آیا کہ قرآن کریم واقعی اللہ رب العزت کی کتاب ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری ہو ایمان والوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے بعد انہوں نے نیک اعمال کیے، ان لہم جنات،
ان کے لیے ایسے باغات ہیں تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ ایمان والوں کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہے جنت کے نام پر۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، جب کبھی بھی یہ اس میں سے کوئی پھل کھائیں گے، یعنی جن باغات کے اندر بیٹھ کر جب یہ جنت میں کوئی پھل کھائیں گے، قالوا، اس پھل کو دیکھ کر یہ لوگ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں دنیا میں دیا گیا تھا۔ جو پھل دنیا کے اندر انسان کھاتا تھا وہی اسی قسم کے پھل ان کو ملیں گے، لیکن فرق کیا ہوگا؟ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ان کے پاس یہ لائے جائیں گے ملتے جلتے انداز میں، یعنی جب کبھی بھی یہ پھل کھائیں گے تو پھل تو وہی ہوگا جیسے دنیا کے اندر ہوتا تھا۔ فرق کیا ہوگا کہ اس پھل کا ذائقہ جب کبھی بھی یہ کھائیں گے ہر مرتبہ ذائقہ ایک الگ طرح کا ہوگا، ہر مرتبہ یہ ذائقہ مختلف قسم کا ہوگا۔ تو ان کے لیے کھانے کے لیے پھل بھی ہوں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے وہاں پر پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایمان والوں کو جنت کے اندر حوریں بھی ملیں گی، اور ایمان والوں کی جو اپنی بیویاں ہیں یہ بھی جنت کے اندر ان کے ساتھ ہوں گی۔ جو حوریں ہیں یہ حقیقت میں جنت کی خادمائیں ہیں، اور جو انسان کی اپنی بیوی ہے، جو ایمان والی عورتیں ہیں جو دنیا کے اندر رہتی ہیں، یہ ایمان والی عورتیں اس جنت کے اندر انسانوں کے مردوں کے ساتھ ہوں گی، اور یہ وہاں کی سردار ہوں گی۔ حوریں تو وہاں کی صرف اور صرف خادمائیں ہوا کریں گی۔ اب ذرا سوچیں دو باتیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ان حوروں کے بارے میں اللہ رب العزت نے مختلف جگہوں پہ ذکر فرمایا ان کے حسن و جمال کے بارے میں، تو جب ان خادماؤں کا حسن و جمال ایسا ہوگا تو اللہ رب العزت نے ایمان والی عورتوں کو کیا حسن و جمال وہاں عطا کیا ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ دنیا کی جو عورت ہے وہ حور کے ساتھ مکالمہ کرے گی، وہ کہے گی کہ ہم عنبر سے بنی، زعفران سے بنی، کافور سے بنی ہیں، اور تم خاکی سے، مٹی سے بنی ہوئی مخلوق ہو، مگر تمہارے اوپر جو نور ہے اس نور کے سامنے ہمارا نور ماند پڑ جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ایمان والی عورتیں وہاں پہ کہیں گی لِصَلَاتِنَا وَصِيَامِنَا، ہماری نمازوں کی وجہ سے، ہمارے روزوں کی وجہ سے، ہم نے جو اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لائے، اللہ کو بن دیکھے مانا، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہم پر یہ فضل فرمایا۔ لہٰذا خوش نصیب ہیں وہ عورتیں جو اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لا کر نیکوکاری والی زندگی گزارتی ہیں۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت نے ان کا بہت بلند درجہ رکھا ہے۔ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کا دین بہت زیادہ آسان ہے۔ ہمارے مشائخ نے لکھا جو عورت 3 باتوں کا اہتمام کر لے یہ عورت پکی ٹھکی جنتی ہے، اس کو زیادہ مجاہدے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 3 کام کر لے یہ عورت جنت کے اندر داخل ہو جائے گی۔ ایک کام فرائض کی ادائیگی، نماز کا پڑھنا، روزوں کا رکھنا، فرائض کی ادائیگی کرے، اور دوسرا کام اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اور تیسرا کام گھر کی خدمت کرنا۔ جو کوئی عورت ان 3 کاموں کو لازم پکڑے گی وہ عورت جنت کے اندر داخل ہو جائے گی، وہ عورت جنت کے اندر ایمان والوں کی سردار ہوگی۔ اب یہاں پر ایک اور آخری سوال جس پر بات کو مکمل کریں گے، اور وہ سوال یہ ہے کہ ایمان والوں کو یہ بات سکھائی گئی کہ تم جنت کی دعا مانگو، اللہم انا نسألک الجنہ۔ قرآن حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے سکھایا کہ تم اللہ سے جنت کو مانگو۔ جنت کو کیوں مانگنا ہے؟ ان حوروں کی وجہ سے، ان حور و قصوروں کی وجہ سے مانگنا ہے، محلات کی وجہ سے مانگنا ہے، کس وجہ سے جنت کو مانگنا ہے؟ جنت کو در حقیقت مانگنا ہے کہ اس جنت میں اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا۔ تو ایمان والے کو اس بات کی نیت کرنی چاہیے کہ میں اللہ سے جنت مانگ رہا ہوں، کیوں مانگ رہا ہوں؟ مجھے وہاں پر اللہ کا دیدار ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنتی جنت کے اندر اپنی نعمتوں کے اندر، مزے کے اندر ہوں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے اوپر ایک اعلان ہوگا کہ کیا تم میں کوئی اور بھی نعمت ہے جس کی تمہیں طلب ہے؟ تو وہ کہیں گے اے اللہ آپ نے ہر نعمت ہمارے اوپر مکمل فرما دی، اب کون سی نعمت ہے کہ جس نعمت کے اوپر ہم آپ سے سوال کریں؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے ہاں ایک نعمت ہے جس کا تمہیں نہیں پتہ، جاؤ جا کے اپنے علماء سے پوچھو۔ تو جتنے جنتی ہیں وہ اپنے علماء کے پاس جائیں گے۔ آپ دیکھیں علماء کی ضرورت دنیا کے اندر تو ہے ہی صحیح، جنت کے اندر ہی علماء کی ضرورت پڑے گی۔
یہ لوگ جنت کے اندر علماء کے پاس جائیں گے. جی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ کوئی ایک نعمت ایسی ہے جو نعمت ابھی تک ہمیں نہیں ملی, وہ نعمت کون سی ہے؟ تو علماء فرمائیں گے کہ ہاں اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا تھا کہ میں تمہیں جنت کے اندر اپنا دیدار عطا فرماؤں گا, یہ نعمت اب رہ گئی ہے. تو ایمان والے پھر اللہ سے دعا کریں گے, اے اللہ آپ نے اس نعمت کے بارے میں ذکر فرمایا تھا, وہ نعمت ہم پر تام فرما دیجئے. چنانچہ اللہ رب العزت اپنے اور بندوں کے درمیان جو حجاب کے ہیں, پردے ہیں, ان تمام پردوں کو ختم فرما دیں گے اور اللہ رب العزت کا ایمان والوں کو دیدار ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنتیوں کے لیے اس سے بہترین چیز جنت کے اندر کوئی نہیں ہوگی, اس سے مزیدار چیز جنت کے اندر کوئی نہیں ہوگی. اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے آیت پڑھی, للذین احسنوا الحسنى وزیادہ, جن لوگوں نے دنیا کے اندر نیکی کی ہے ان کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں اور اس کے ساتھ ایک زیادتی اور ہے. یہ زیادتی کس چیز کا نام ہے؟ اللہ رب العزت کے دیدار کا نام ہے. اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمیں اپنے دیدار سے محروم نہ فرمائے اور ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما کر جنت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوس میں جگہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان رب جلال الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.